شوہر اور بیوی ہے تو شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کے اوپر میں الگ الگ جو ہے قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر دوں گا تو بیوی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے باپ بیٹے گھر میں ہیں اور دونوں تین یا پھر جو ہے دو چار بیٹے ہیں تو سب کے سب صاحب نصاب ہیں، تو سب کے اوپر باپ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، تو سب کے اوپر جو ہے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر باپ یہ سمجھے کہ میں تو گارجین ہوں، میں اپنی طرف سے صرف قربانی کر لیتا ہوں تو بیٹوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے تو ہر ایک کے اوپر جو ہے الگ الگ جو ہے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بکرے میں ایک نام ایک حصہ اور بڑے جانور میں 7 نام جو ہے شریک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے جانوروں میں 7 نام جو ہے شریک کیے جا سکتے ہیں، اور عمر کے لحاظ سے کہ جیسے کہ بکرا ہے یعنی خصی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو خصی کا جو ہے 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بکرے کا جو ہے اگر 1 سال میں ایک بھی پورا ہونے میں کمی واقع ہے تو اس بکرے کی جو ہے قربانی کرنا درست نہیں، کیونکہ اس کا سال پورا ہی نہیں ہے۔ تو 1 سال پورا ہونا جو ہے بکرا میں یعنی کہ خصی میں 1 سال کا جو ہے پورا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور جیسے کہ بھینس وغیرہ ہے تو اس میں 2 سال کا جو ہے 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں پورا ہونے میں اگر 1 انچ بھی کمی واقع رہ جاتی ہے تو اس جو ہے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، بکرے میں 1 سال اور بڑے جانور میں 2 سال۔ دندنا جو ہے جس کو بولتے ہیں کہ 2 دانت کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 دانت کا ہونا، بعض لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں تو اس کے دانت کو دیکھتے ہیں کہ یہ دتا ہوا ہے یا نہیں ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے دتنا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پورا جو ہے اس کا سال ہونا ہے کہ بکرے کا 1 سال ہونا، اور بڑے جانور یعنی کہ بھینس وغیرہ میں جو ہے 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے کہ اونٹ جو ہے مکمل جو ہے 5 سال کا ہو، کہ 5 سال میں اگر 1 انچ کی بھی کمی رہے گی تو اس اونٹ کی قربانی کرنا جو ہے درست نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قربانی کرنے میں صحت مند اور تندرست جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت میں ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کو اور کان کو ہم خوب اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ قربانی کے جانور کو خریدنے میں ہم اس کے کان کو اور اس کے آنکھ کو جو ہے خوب اچھے طریقے سے ہم دیکھیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خریدنے میں اس کے جو ہے سینگ کو اور پونچھ وغیرہ کو خوب اچھے طریقے سے دیکھ لیا جائے۔ وہ جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کے دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جو ہے درست نہیں۔ چونکہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ بندے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ایک معاملہ ہے، یہ جو ہے بندے کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قسم کا جو ہے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ لہذا
जब हम किसी दोस्त को किसी किस्म का हदिया और तोहफा देते हैं तो उसमें जब हम इंतखाब करते हैं तो अच्छे से अच्छे किस्म का जो है हदिया और तोहफा का इंतखाब करते हैं। तो ये जो है ये तो कुर्बानी का मसला है और बंदा और अल्लाह के दरमियान का मामला है। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम एक किस्म का जो है हदिया और तोहफा जो है अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जो है अच्छे जानवर का